ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلی العظیم۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ جس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں، صدیق 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 ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ صدر گرامی قدر، آج کی تقریب کے میزبان ہمارے مخدوم و محترم اس حلقہ سے منتخب MP میاں جلیل احمد شرکپوری دامت برکاتہم العالیہ، جن کے حکم پر آج میں اور بڑی تعداد میں یہاں پر مذہبی، سیاسی، دینی جماعتوں کے قائدین، ذمہ داران، کارکنان تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں عظمت اصحاب رسول اور عظمت اہل بیت اطہار کے لیے جس انداز میں پارلیمنٹ میں آواز بلند کی تھی، آج اپنے حلقہ شرکپور شریف میں اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں یوں جملہ کہوں گا، اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنے دور، اپنے وقت میں وقت کے باطل قوتوں کا اپنے وقت میں مقابلہ کیا تھا، اور صرف مقابلہ نہیں کیا تھا، یہیں پر اعلائے کلمت اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی ناموس کے تحفظ کے لیے عظمت اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے ناموس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے وقت میں، اپنے انداز میں اس وقت ان ناموسوں کا تحفظ کر کے بتلایا تھا، اور وقت کے باطل قوتوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ جہاں کہیں کوئی گستاخ پیغمبر کی ذات پہ حملہ کرے گا یا صحابہ اہل بیت کی ذات پہ حملہ کرے گا، شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں نکل کر کے اس گستاخ کا راستہ روکے گا۔
انہوں نے اپنے وقت میں ایسا کیا۔ آج اسی خاندان کے فرزند جلیل میاں جلیل احمد شرک پوری، مجھے ایمانداری سے اتنی خوشی ہوتی ہے، پنجاب اسمبلی میں جب یہ بل وہاں پر پیش ہوا، اس سے پہلے ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں آئی جس کے اوپر اصحاب پیغمبر کے دشمنوں نے اس وقت بھی تبرہ کیا، اور پھر جب پنجاب اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، اس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز، میرا جملہ سنیے، وہ پی ٹی آئی کے تھے تب، پیپل پارٹی کے تھے تب، مسلم لیگ کے تھے تب، آزاد حیثیت میں تھے تب، انہوں نے اپنی پارٹیوں کی نسبتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے تمام اہل تشیع جو صحابہ کے گستاخ تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے ہوئے، اور یک زبان انہوں نے کہا ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک آواز تھی جو میاں جلیل احمد شرک پوری کی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ہمارے عزیز مولانا معاویہ اعظم کا ہاتھ تھا، دوسری طرف مولانا الیاس چنوٹی کا ہاتھ تھا، غالباً 2 اور ایم پی اے تھے جنہوں نے ان گستاخان صحابہ کی آواز کو دبانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے جو آواز بلند کی تھی۔ میں نے اس وقت بھی میاں صاحب سے کہا تھا میں آج بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مولانا غیاث الدین صاحب، میری غائبانہ ملاقات ہے ٹیلی فون پہ کئی مرتبہ، میرے علم میں نہیں تھا، یہاں موجود ہے مولانا غیاث الدین صاحب، میرا ان سے فون والا رابطہ بہت خوبصورت گفتگو، میں نے اس وقت ان سے بھی فون پر رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے، یہ عالم دین ہے، عالم دین بھی صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا تو بتاؤ پھر کون کرے گا۔ مجھے خوشی ہے آج جناب سراج الحق صاحب، مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جس انداز میں آپ کو تشریف فرما نظر آ رہے ہیں، ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں گستاخوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے ملک کا سنی بیدار ہو گیا ہے۔ مجھے مولانا غیاث الدین صاحب نے اسی دن جملہ کہا تھا کہ وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا، مولانا آج آپ دیکھ لیجئے 11 ستمبر 12 ستمبر 13 ستمبر کو کراچی میں بڑی بڑی شاہراہوں پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ہی آواز نکل رہی تھی، مصطفیٰ کا ہم سفر، ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، صحابہ 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 صحابہ، یہ آواز لگ رہی تھی۔ 17 ستمبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہم نے تاریخ ساز اجتماع کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ جمعرات کو 24 ستمبر کو ملتان میں تاریخ ساز کانفرنس ہوئی، 18 اکتوبر کو انشاءاللہ لاہور والے حق ادا کریں گے۔ لاہور لاہور ہوا کرتا ہے، انشاءاللہ 1953 کی یاد کو لاہور والے تازہ کر کے دکھائیں گے۔ میں بات، مجھے احساس وقت کا جملہ، یہاں 3-4 گستاخوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لاہور والا، اسلام آباد اور کراچی، یہاں 3 لوگوں نے گستاخیاں کی۔ جناب شرک پوری صاحب میرے پاس اس وقت بھی میری گاڑی میں
300 سے زائد FIR ہیں جو میں نے، میری جماعت نے ایسے گستاخوں کے خلاف صوبہ پنجاب کی صرف اس محرم کی 200 FIR ہیں جو ایسے گستاخوں کے خلاف ہم نے کٹوائی ہوئی ہے۔ وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے سارے مسلک والے سارے شیعہ، ایسا نہیں ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ 300 FIRوں میں ایک بھی FIR کوئی ایسا گستاخ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ تمام کے تمام شیعہ ہیں۔ اور میں چیلنج کر کے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، پورے ملک سے 2-4 FIR ایسی کوئی پیش کرے کہ کسی سنی نے اہل بیت کی توہین کی ہو اور اہل سنت کے خلاف FIR ہو، وہ پیش کرے، ہم قبول کریں گے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ ایک آنکھ کی روشنی ہے تو دوسری آنکھ کی روشنی اہل بیت اطہار ہے۔ ہم صحابہ کو بھی ایمان کی بنیاد مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی ایمان کی بنیاد مانتے ہیں۔ اختتام کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے اپیل کروں گا 18 اکتوبر کو آپ قافلوں کی شکل میں لاہور میں تشریف لا کر کے حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کریں گے۔ 22 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ایک بڑی بیٹھک جہاں پر یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر کمیٹی بنے گی، وہ ضابطہ اخلاق بنائے گی، وہ ضابطہ پھر قومی اسمبلی میں جائے گا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں قومی سلامتی کے اداروں سے کہ وہ کمیٹی بنائیں۔ ہم انشاءاللہ اپنا موقف وہاں پیش کریں گے۔ مطالبہ ہے قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ آج کے بعد کوئی صحابہ اہل بیت کی گستاخی کا ارتکاب نہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔